بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ضروری نفل نمازوں اور ان کی برکتیں۔ واقعہ مکمل سنیں۔ اسلام میں 5 وقت کی جو نمازیں فرض ہیں انہیں تو ادا کرنا ہی ہے، مگر یہ نمازیں ادا نہیں کریں گے تو بے شک آپ گنہگار ہوں گے۔ ان 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ کچھ ایسی نفلی نمازیں بھی ہیں جنہیں اگر آپ پابندی سے ادا کرتے ہیں تو آپ بے شک اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص جو 5 نمازیں فرض ہیں ان کے علاوہ نفل نمازیں بھی پابندی سے ادا کرتا ہے، اللہ پاک ایسے شخص کو ہر مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے شخص کو بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اتحاد الوضو، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز اتحاد الوضو پڑھے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی اور اسے دنیاوی زندگی میں بے شمار نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اشراق کی نماز، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے ادا کر کے وہیں بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، یعنی تلاوت، درود شریف، تسبیح وغیرہ پڑھتا رہے اور سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد 2 رکعت نماز اشراق پڑھے تو ایسے شخص کو ایک حج کا یا عمرے کا ثواب حاصل ہوگا۔ چاشت کی نماز کا، چاشت کی بھی مستحب نفل ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاشت کی 2 رکعت نماز دن نکلنے کے 1 گھنٹے بعد پڑھے گا اسے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تہجد کی نماز، یہ نماز ہمارے پیارے رسول پر فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ اس نماز میں کم سے کم 2 رکعتوں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر سو جانے کے بعد آنکھ کھلنے پر ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر سونا ضروری ہے۔ جب سحری کے بیچ وقت میں آنکھ کھلے تو اس دوران یہ نماز ادا کریں۔ کہنے کا مطلب اس نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے سحری کے وقت تک رہتا ہے۔ اس نماز کو ہمیشہ پڑھنے والا شخص اللہ کے بہت قریب رہتا ہے، اسے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں اور وہ پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ صلاۃ التسبیح، یہ نماز بڑی برکت والی نماز ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا اگر کوئی ہو سکے تو یہ نماز روز پڑھو، روز نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں 1 بار پڑھو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے یا سال میں 1 بار، اگر وہ نہیں تو زندگی میں 1 بار ضرور پڑھنا چاہیے۔ پیارے رسول نے اس نماز کو پڑھنے کے لیے اتنا زور دیا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں اور یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ اگر پیارے رسول نے اس نماز کو پڑھنے کے لیے اتنا زور دیا ہے تو یہ نماز اتنی برکت والی نماز ہوگی، اس کا اندازہ آپ کہیں باتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ صلاۃ التسبیح، نماز کی 4 رکعت نفل نماز کی نیت کریں اور نیت کرنے کے بعد 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ حمد اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے یہ تسبیح 10 بار پڑھیں۔ رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھ لیں، اس کے بعد 10 بار سجدے میں جانے پر سبحان رب الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 بار پھر دوسرے سجدے میں 10 بار یہی تسبیح پڑھیں۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 بار تسبیح پڑھی جائے گی اور 4 رکعت میں 300 بار ہو جائے گی۔ نماز حاجت، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب اللہ کے رسول کا کوئی معاملہ پیش آ جاتا یا کوئی مصیبت یا مشکل آ جاتی تو اس کے لیے آپ 2 یا 4 رکعت نماز ادا فرماتے۔ پہلی حاجت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری میں الحمد شریف کے بعد 1 بار قل هو اللہ شریف، تیسری میں سورہ فلق اور چوتھی میں سورہ ناس پڑھتے اور پھر نماز کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا مانگتے، جس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر مشکل آسان فرما دیتا۔ ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔